أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ کون ہے، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو تجلی نور خدا ہے. بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو تجلی نور خدا ہے، جو تصویر انبیاء ہے، جو توقیر اولیاء ہے.
بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کا نام لے کر ہم دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں، ہے ذہن میرا کند فکر رسا دے، ہے ذہن میرا کند فکر رسا دے، جبریل مجھے مدح کے الفاظ لکھا دے، جبریل مجھے مدح کے الفاظ لکھا دے، درکار مجھے غنچہ نرگس کی ثنا ہے، کاغذ کی جگہ زیر قلم پھول بچھا دے، کاغذ کی جگہ زیر قلم پھول بچھا دے، للہ کبھی پردہ غیبت کو ہٹا کر پیاسا ہوں مجھے شربت دیدار پلا دے۔ بقیت اللہ کون ہیں؟ جن کے دیدار کے عشق میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ مومن بنو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا۔ اور مومن کون ہے؟ مسلسل سن رہے ہیں، جس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اب ہم اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ جب بھی خدا سے کچھ مانگتے ہیں پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آپ نے سنا پہلے اعتراض کیا کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیت آ گئی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہا ٹھیک ہے آپ وسیلے سے مانگ سکتے ہیں مگر اسماء اللہ کو وسیلہ بنانا، تو ہم نے کہا ہم انہی کو تو وسیلہ بناتے ہیں، اہل بیت اسماء اللہ ہیں، ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آج ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن کا دوسرا سورہ آیت نمبر 60، حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، جب حضرت موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، حضرت موسیٰ کی قوم موسیٰ سے پانی مانگنے آ گئی۔ اچھا، اگر کسی کو وسیلہ بنانا بدعت ہوتا تو موسیٰ منع کر دیتے کہ اے میری قوم مجھ سے نہ مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ حضرت موسیٰ کی قوم پانی مانگنے آ گئی، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بدعت کر رہے ہو، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا میرے اللہ میری قوم مجھ سے پانی مانگ رہی ہے۔ اچھا، اگر حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تو اللہ ٹوک دیتا، اللہ کہہ دیتا کہ موسیٰ تیری قوم نے غلطی کر لی، تیری قوم نے بدعت کر لی، تیری قوم نے شرک کر لیا، اپنی قوم کو کہہ دے تجھ سے نہ مانگے بلکہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگے۔ ہاں بھائی، موسیٰ کی قوم نے اگر غلطی کی تو موسیٰ ٹوک دیتے، اگر موسیٰ نے نہیں ٹوکا تو اللہ ٹوک دیتا۔ موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا، موسیٰ نے اللہ سے کہا میرے اللہ میری قوم مجھ سے پانی مانگ رہی ہے۔ اللہ نے ٹوکا نہیں کہ موسیٰ تیری قوم نے غلط کیا، بلکہ اللہ نے کہا موسیٰ اب اگر تیری قوم کو پانی چاہیے تو اپنا عصا اٹھاؤ، عصا کو پتھر پہ مارو، پانی نکل کے آ جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور سوال، اللہ سے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ پانی چاہیے، اللہ بارش بھیج دیتا؟ جیسے آج بارش بھیج دی۔ اگر اللہ چاہتا، جب موسیٰ نے کہا خدایا میری قوم پیاسی ہے انہیں پانی چاہیے، اللہ آسمان سے پانی بھیج دیتا۔ یہ اللہ نے موسیٰ کو کیوں کہا کہ اپنی عصا اٹھاؤ اور اپنی عصا سے مارو پھر پانی نکلے گا؟ اگر اللہ خود ڈائریکٹ پانی بھیج دیتا تو اللہ کی عظمت کا تو پتہ چل جاتا، مگر اللہ کے نمائندے موسیٰ کی عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا اٹھا کے مارو تاکہ قیامت تک کے ہر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ اگر کسی کو فیض برکت رحمت دیتا ہے تو نبی کے وسیلے سے دیتا ہے۔ اللہ بارش بھیج سکتا تھا نا کہ بھائی اللہ کے نبی نے کہا اللہ قوم پیاسی ہے، اللہ بارش بھیج دیتا، مگر اللہ نے بارش نہیں بھیجی، کہا موسیٰ تیرے وسیلے سے فیض ملے گا۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں سولو ہو رہا ہے، اور وہ کیا؟ اللہ نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا موسیٰ اپنا ہاتھ مار دے۔ توجہات کا طالب ہوں، اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ مار دے،
پانی نکل آئے گا، چشمہ جاری ہو جائے. موسیٰ اپنا قدم مار دے، پانی نکل آئے گا، چشمہ نکل آئے گا. ہاں اگر اللہ کہتا موسیٰ اپنا ہاتھ مار، موسیٰ اپنا قدم مار، تو موسیٰ کی عظمت کا تو پتہ چل جاتا، مگر اس چیز کی عظمت کا پتہ نہ چلتا جس کی نسبت موسیٰ سے ہے. بھائی اللہ نے کہا موسیٰ اپنا عصا اٹھاؤ جس کی نسبت تجھ سے ہے، یعنی گویا اللہ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ بھی باعظمت ہوتی ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم ذریعہ ہے مولا حسین کا بوسہ دیتے ہیں. جتنے شیعہ مومنین ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ شبیہ ہے ذریعہ بی بی معصومہ بھی آپ کے شہر میں ہے تو آپ اس کا بوسہ دیتے ہیں، تبرکات کا بوسہ دیتے ہیں، علم کا بوسہ دیتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت مولا حسین سے ہو گئی. اور یہی جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں زری کو چومنا نعوذ باللہ بدعت ہے، کہتے ہیں زری کو ہاتھ لگانا نعوذ باللہ بدعت ہے، زری پہ جانا نعوذ باللہ کہتے ہیں بدعت. آئیے اب اپنے دوسرے عقیدے کا دفاع کریں. ہمارا عقیدہ ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ صاحب احترام ہے، اس کی عزت کرنا واجب ہے. اب یہ عصا معمولی عصا تھی جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں نہ تھی، مگر جب موسیٰ کے ہاتھ میں آ گئی صاحب عظمت ہو گئی. اسی طرح ایک عام لکڑی ہے، جب تک عام لکڑی ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، مگر جب اس کی نسبت علم عباس سے ہو جائے اب وہ چومنے کے قابل ہے. اچھا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. جیسے میں نے کیا کہا، ہم مذہب شیعہ جو ہے وہ فخر کی بات ہے، وہ مذہب ہے جس میں ہر عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ابھی تک پچھلے 4 دنوں میں گفتگو وسیلے پہ ہوئی، اب تھوڑا اور آگے بڑھیں. تبرکات آل رسول، تبرکات رسول، ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ قابل احترام ہے، وہ قابل عزت ہے. ذریعہ ہے مولا حسین کی نسبت مولا حسین سے ہو گئی، قابل احترام ہے. عالم عباس سے کسی لکڑی کی نسبت ہو گئی، قابل احترام ہے. معمولی سا کپڑا ہے غلاف قرآن بن گیا، قابل احترام ہے. معمولی کاغذ ہے قرآن اس پہ لکھا گیا، قرآن سے نسبت ہو گئی، قابل احترام ہے. ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی سے ہو جائے قابل احترام ہے. اب قرآن اٹھائیے، قرآن کا 12واں سورہ نام ہے سورہ مبارکہ یوسف، آیت نمبر 93. یہ آیتوں جو بتا رہا ہوں یہ لکھ لیجئے، گھر جا کے چیک بھی کیجئے گا. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو جوانوں کو یاد ہو، جب کوئی اعتراض کرے نا علم کو کیوں چوم رہے ہو تو فوراً یہ جواب دے دیں. ہاں بھائی جب کوئی اعتراض کرے کہ تم زری کو کیوں چوم رہے ہو فوراً جواب دے دیں. سورہ یوسف 12واں سورہ آیت نمبر 93. حضرت یوسف کو خبر ملی کہ میرے بابا میری جدائی میں اتنا گریہ کیا انہوں نے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اچھا ادھر بریکٹس میں ایک اور مسئلہ بھی سولو ہو گیا. یہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں یہی لوگ کہتے ہیں رونا بدعت ہے، یہی لوگ ہمارے رونے پر اعتراض کرتے ہیں. اب بھائی قرآن سے ثابت ہو گیا رونا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے. نہیں حضرت یعقوب رو رہے ہیں، حضرت یعقوب نے یوسف کی جدائی میں گریہ کیا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں، اس واسطے چہرے پہ سجائی گئی آنکھیں. نابینا کوئی شہ پہ رونے کو جو مچلا، عباس کے روزے سے منگائی گئی آنکھیں. رونے کے لیے شہ پہ بنائی گئی آنکھیں. یہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے. حضرت یعقوب نے گریہ کیا، حضرت یوسف کو خبر ملی تو حضرت یوسف نے کیا کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا. ترجمہ کیا ہے، جب یوسف کو خبر ملی کہ میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئیں تو کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پر ڈالو، بابا کی آنکھوں میں نور آ جائے گا، آنکھیں پھر دیکھنا شروع ہو جائیں گی. اچھا آپ سوال پوچھوں، کیا ہمارا آپ کا کرتا کسی کو شفا دیتا ہے؟ اب ایک اور اعتراض کا جواب بھی مل گیا. یہ جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا، ارے تمہارا کرتا کسی ٹھیک آدمی کے پاس بھی لے جاؤ تو بدبو سے بے ہوش ہو جائے. ہاں بھائی یہ تمہارے کرتے کا حال ہے، اور نبی کا کرتا وہ ہے جو نابینا کو شفا دیتا ہے.
جب نبی کا کرتا تمہارے کرتے جیسا نہیں ہو سکتا تو خود نبی تم جیسا کیسا؟ ہاں بھائی، اب حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھو، یأتی البصیرہ، آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ اور یہی ہوا، کرتا آنکھوں پہ رکھا گیا اور شفا مل گئی۔ تو اب معلوم ہوا کہ نبی کا کرتا شفا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو معمولی کپڑا تھا، معمولی دوسرے بھی بہت کپڑے تھے، وہ شفا نہیں دیتے، مگر اس کی نسبت کیونکہ یوسف نبی سے ہو گئی، اب یہ شفا دینے کے قابل ہو گیا۔ اب میں ایک جملہ ہدیہ کروں آپ مومنین کو عزیزان محترم، یہ جو مٹی زمین پر ہے یہ شفا نہیں دیتی ہے، ہر مٹی شفا نہیں دیتی ہے، ہر مٹی شفا نہیں دیتی ہے، مگر جس مٹی کی نسبت میرے مولا حسین سے ہو جائے، ہر مٹی شفا نہیں دیتی، مگر جس مٹی کی نسبت مولا حسین سے ہو جائے وہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ اور یہ خاک شفا کوئی معمولی مٹی نہیں، بہت عظیم مٹی ہے۔ ایران کا واقعہ ہے، شاہ عباس صفوی کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ نے، عیسائی عالم تھا یا جادوگر تھا، اسے ایران بھیجا اور کہا کہ بھائی ہمارے اس عالم کے ساتھ مناظرہ کرو، اگر تم جیت گئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر یہ جیت گیا تو تم عیسائی ہو جاؤ۔ اب اس عالم یا جادوگر کا حربہ کیا تھا؟ یہ کہتا تھا ہاتھ میں کچھ چھپاؤ، میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب لوگ چھپاتے تھے اور یہ فوراً بتا دیتا تھا تمہارے ہاتھ میں یہ ہے، تمہارے ہاتھ میں یہ ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ تو اس زمانے کے جو بہت بڑے عالم تھے ملا محسن فیض کاشانی، ان کے پاس یہ آ گیا، ان کو کہا کہ آپ ہاتھ میں کچھ چھپائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ملا محسن فیض کاشانی نے کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح اپنے ہاتھوں میں چھپا دی۔ اب جیسے ملا محسن فیض کاشانی نے کربلا کی تسبیح چھپائی، یہ جادوگر تھا، عالم تھا، جو بھی تھا، حیران ہوتا گیا، پریشان ہوتا گیا، اور پریشان ہونے کے بعد کہتا ہے ملا محسن فیض کاشانی آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیا چھپایا ہے؟ ملا محسن فیض کاشانی نے کہا ارے تیرا کمال ہے نا کہ تو بتاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ جادوگر، یہ عیسائی حیران ہو کے کہتا ہے میں کیا بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے تو تمہارے ہاتھوں میں جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، میں کیا بتاؤں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، مجھے تیرے ہاتھوں میں جنت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ تو ملا محسن فیض کاشانی نے ہاتھ کو کھولا اور کربلا کی تسبیح دکھائی، کہا یہ میرے مولا حسین کے کربلا کے خاک کی تسبیح ہے۔ جیسے عیسائی نے سنا تو یہ کہتا ہوا شیعہ ہو گیا کہ جب تمہاری تراب میں یہ کمال ہے تو اب جو ابو تراب ہوگا تمہاری بھائی جب یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، بھائی تمہاری تراب میں یہ کمال ہے، تمہاری مٹی میں یہ کمال ہے، جو ابو تراب ہوگا کتنا عظیم ہوگا۔ اور یہ عیسائی شیعہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں اس پر دلیل ہے، ہم احترام کرتے ہیں ذریع کا، ہم احترام کرتے ہیں علم کا، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی۔ بس اب ایک جملہ میرے کو کہنے دیجئے، ہم اس لکڑی کا احترام تو کرتے ہیں جس کی نسبت حضرت عباس کے علم سے ہو جائے، لیکن اب ایک سوال پوچھوں، یقیناً اس علم کا احترام واجب ہے، لیکن اس علم سے زیادہ احترام واجب اس عباس کے بھتیجے کا ہے جو ہمارا زمانے کا امام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ علم کا احترام واجب ہے، مگر علم کے احترام سے زیادہ احترام امام زمانہ کا احترام واجب ہے۔ زبان سے تو کوئی شیعہ نہیں ہے جو امام زمانہ سے بے ادبی کرے، زبان سے تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمانہ کی بے احترامی کرے، لیکن عمل سے اکثر نظر آ رہا ہے کہ ہم امام زمانہ کی بے احترامی کر رہے ہیں۔ مثالیں دیتا ہوں ابھی آپ کو ایک مثال دوں۔ میں آپ کے گھر آ گیا ایک دن، مثال کے طور پہ
اور آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں میرے گھر میں بہت عظیم و شان مہمان آنے والا ہے، جس سے مجھے محبت بھی ہے، جس کا میں احترام بھی کرتا ہوں، جس کے لیے جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں میرے گھر میں بہت عظیم قابل احترام مہمان آنے والا ہے کھانے پہ. اور میں نے آپ کے گھر کو دیکھا، صحن میں کچرا، صفائی نہیں. آپ کے کمروں میں دیکھا کچرے سے بھرا ہوا، آپ کے کچن میں دیکھا کچرا ہی کچرا. آپ نے تو گھر کو صاف تک بھی نہیں کیا. آپ نے کہا کہ کھانے کو ایک مہمان آ رہا ہے، کھانے پہ ایک عظیم مہمان آ رہا ہے، مگر آپ نے کھانا کچھ تیار نہیں کیا. بھائی ہمارے ہاں تو یہ عادت ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے جس کی بڑی عزت کرتے ہیں، جس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے 1-2 دن آنے سے پہلے انتظامات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا عظیم مہمان آ رہا ہے. مگر میں آپ کے گھر آیا اور آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں بہت بڑا عظیم مہمان آنے والا ہے. بڑا میں اس کا احترام کرتا ہوں، بڑی میں اس کی عزت کرتا ہوں، مگر گھر میں آپ نے صفائی نہیں کی، آپ نے کھانا نہیں پکایا، کوئی انتظام نہیں کیا. ہر دیکھنے والا یہ دیکھ کر کہے گا یہ تمہارا انتظار کیسا ہے، سچا ہے یا جھوٹا؟ ہر انسان عقل مند یہی کہے گا کہ یہ تو جھوٹا انتظار ہے. ادھر سے تم کہہ رہے ہو کہ اس شخص کا انتظار ہے، تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، جس کی عزت کرتا ہوں، جس کا احترام کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، جس پہ جان قربان کرنے کو تیار ہوں، مگر ابھی وہ تھوڑی دیر میں تمہارے گھر میں آنے والا ہے، مگر تم نے کوئی انتظام نہیں کیا، تم نے کوئی صفائی کا انتظام نہیں کیا، تم نے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کیا. یا تو اس شخص کا احترام نہیں کرتا یا تو تیرا انتظار جھوٹا ہے. آج ہم الاجل تو کہہ رہے ہیں، میں نے کیا کہا، جیسے علم عباس کا احترام کرتے ہو ویسے عباس کے بھتیجے کا بھی احترام واجب ہے. امام زمانہ حضرت عباس کے بھتیجے ہیں، واجب ہے امام کا احترام کرنا. میں زبان سے کہہ رہا ہوں الاجل الاجل الاجل، آئیے مولا، مگر میری زندگی میں کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں. یہ الاجل زبان سے کہنا یعنی میں امام کی توہین کر رہا ہوں کہ زبان سے کہہ رہا ہوں آئیے اور عمل سے کہہ رہا ہوں نہ آئیے. ذرا ہماری زندگیوں کو دیکھ لیں، ہماری لائف کو دیکھ لیں، ہماری لائف کا کیا حال ہے، ہماری زندگی کا کیا حال ہے. ہر جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں امام زمانہ نہ آئیے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم کبھی نہیں کہتے امام زمانہ نہ آئیے، ہم تو مسلسل کہتے آئیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری شادیوں کا کیا حال ہے. ہماری شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، کچھ نہ ہو اسراف تو پکا ہوتا ہے. کئی مرتبہ نظر آئے ایک رات میں 30 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے. 30 لاکھ روپے جو کتنے بیچارے غریب لوگوں کا پورا سال کا خرچہ ہے، مگر ہم شادیوں میں لٹا رہے ہیں. میوزک بھی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے. تو ہم اپنی شادیاں اس انداز سے کر کے امام زمانہ کے لیے ایک نو انٹری بورڈ لگا رہے ہیں. ہم جب ایسی شادی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں امام زمانہ آپ نہ آئیے، کیونکہ جہاں پہ اسراف ہو، جہاں پہ میوزک ہو، جہاں پہ مکس گیدرنگ ہو، جہاں پہ حرام ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جہاں پر رجس ہو وہاں اہل بیت نہیں آتے. کیا ہم اپنی شادیوں کو مصائب امام حسین سے شروع کرتے ہیں؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں شادی میں کوئی مصائب بیان کیا جاتا ہے. مگر جب مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا میرے بیٹے کی شادی میں آئیے، کیا کہا مولا نے کہ کربلا کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، لیکن جب بہت اصرار کیا، کہا اگر بہت اصرار کرتے ہو تو ہمارے دادا حسین، بابا حسین کی مجلس کا انتظام کرو تو ہم مجلس میں تھوڑی دیر آ جائیں گے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری شادیوں میں امام زمانہ آئیں تو تھوڑا سا مصائب سے آغاز کریں، مگر نہیں، ہم تو میوزک سے آغاز کرتے ہیں، ہم تو اسراف سے آغاز کرتے ہیں، ہم تو بے حجابی اور بے حیائی سے آغاز کرتے ہیں. بھائی کتنے مومنین کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہوگی، سچ بتائیے آپ نے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی کے آغاز میں کوئی دعائے امام زمانہ پڑھی؟ اللہم کل ولی کا الہی عظم البلا، آل یاسین، دعائے ندبہ، کیا ان دعاؤں سے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کروائی؟ اکثر کو دیکھا گیا نہیں کروائی. شادی میں اگر آپ چاہتے ہیں امام آئیں تو آپ ایسا کام کریں کہ امام آ جائیں، مگر ہم نو انٹری بورڈ لگاتے ہیں امام کے لیے. یہ بے احترامی ہے عمل سے. زبان سے کوئی نہیں کہتا امام نہ آئیے،
زبان سے سب کہتے ہیں الاجل آئیے آئیے، مگر عمل سے کہتے ہیں مولا ہماری شادی میں آج رات نہ آئیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جہاں حرام ہوگا وہاں امام نہیں آئیں گے۔ احترام کریں امام زمانہ کا۔ یہ جو ہم امام کو بھلا دیتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم ابھی تیار نہیں ہیں مگر جب امام زمانہ آئیں گے تب ہم تیار ہو جائیں گے۔ ایک آپ کو اور ایک مثال دوں، یہاں میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں آ کے یہاں پر بیٹھ جاؤں اور میں یہاں بیٹھ کر کہوں کہ جناب آدھا گھنٹہ آپ لوگ بیٹھیے میں مجلس تیار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا صاحب آپ کو ایک مہینہ پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہاں مجلس پڑھنی ہے تو آپ نے پہلے تیاری کیوں نہیں کی؟ یہ یہاں بیٹھ کے ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو بات اچھی لگے گی، دوسرے دن آدھا مجمع نہیں آئے گا، کہا عجیب مولوی ہے، گھر سے تیاری کر کے نہیں آیا، ہمارے سامنے بیٹھ کے تیاری کر رہا ہے۔ آپ کو ایسا مولوی پسند نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کے مجلس کی تیاری کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں امام زمانہ آئیں گے تب ہم تیار ہو جائیں گے۔ یہ تو شرم کی بات ہے نا کہ میں امام زمانہ کے لیے تیار نہیں ہو رہا، کہہ رہا ہوں جب امام آئیں گے تب تیار ہو جاؤں گا۔ نہیں، آج سے تیار ہو جاؤ، ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بچوں کو تیار کیجئے، اور یہ الہی عظم البلا بچے یاد کریں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے ماں باپ اپنے بیٹوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جمعرات کو انشاءاللہ 4 بجے یہاں پہ آ کے سنائیں ترجمے کے ساتھ۔ تیار کیجئے اپنے بچوں کو، الہی عظم البلا یاد کرو بیٹا۔ کل ایک بچہ آیا ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مہدوی گھرانہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک باپ آیا اپنے 12 سالہ بیٹے کو لے کر آیا، اس نے کہا مولانا میرا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہے، دعائے احد بھی اس نے یاد کی اور نہ جانے کتنی اور دعائیں یاد کی ہیں۔ دیکھیے مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرے، اپنی بیٹی کو موٹیویٹ کرے کہ بیٹا دعائے احد یاد کرو۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خود امام کو بھلا چکے ہیں۔ ابھی کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں مومنات، ہر ایک کے پاس ایک ایک موبائل تو پکا ہوتا ہے۔ ایک سوال پوچھوں، آپ صبح اٹھتے ہیں پہلے موبائل کو اٹھاتے ہیں، ہے بات صحیح کہ غلط؟ موبائل کو دن میں ایک بار تو پکا چارج کرتے ہیں، ایس ایم ایس بار بار چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فیس بک چیک کرتے ہیں موبائل پہ، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں موبائل پہ، دن میں کم سے کم 10 15 20 25 30 مرتبہ موبائل کو آپ چیک کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اور ہمیشہ 24 گھنٹہ نہ تو کم سے کم جب آپ سوتے ہوں گے تو الگ رکھتے ہوں گے، پورا دن 10 گھنٹے 12 گھنٹے موبائل آپ کے جیبوں میں رہتا ہے، آپ کے قریب رہتا ہے۔ بڑی محبت ہے موبائل سے، کیا اتنی محبت امام زمانہ سے ہے؟ کتنی اٹیچمنٹ ہے ہماری موبائل سے کہ موبائل ہمیشہ جیب میں ہوگا، بار بار موبائل کو میں چیک کروں گا۔ کیا ہم اتنی مرتبہ دن میں امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ آپ موبائل کو چارج کرتے ہیں نا، کیا امام زمانہ کی محبت کو اتنی مرتبہ دن میں چارج کرتے ہیں؟ امام کی محبت کیسے چارج ہوگی؟ امام کی محبت دعائے احد پڑھنے سے چارج ہوگی۔ جیسے آپ صبح اٹھتے ہی موبائل کو چارج کرتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے موبائل کو چارج پہ لگاتے ہیں، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے زیارت آل یاسین پڑھیے، صبح اٹھتے ہی دعائے احد پڑھیے۔ اب بار بار موبائل کو اٹھاتے ہیں نا، اسی طرح بار بار امام زمانہ کو یاد کیجئے۔ کیسے؟ بہت آسان ہے، بار بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھیے۔ تو مشکل کام ہے؟ آج میں آپ کو ایک پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں، انشاءاللہ جتنے مومنین ہیں، اگر کل یاد رہا میں آپ سے پوچھوں گا 500 مرتبہ صلوات پڑھیے جب سے صبح سے اٹھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل رات یعنی کل شام کو مجلس میں آنے سے پہلے ہر مومن ہر مومنہ کم سے کم 500 مرتبہ صلوات پڑھ چکا ہو مومن، اور وہ صلوات ہدیہ کیجئے امام زمانہ کو، اور یہ اپنی عادت ڈال دیجئے 40 تک 46 تک اس سال انشاءاللہ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیے وعجل فرجہم کے ساتھ، اور مولا امام زمانہ کو ہدیہ کر دیجئے۔ اور صرف مہدوی گھرانہ کون ہے؟ آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو بھی کہیے بیٹا یہ تسبیح لو، اب تو ویسے ہی اسکول ابھی بند ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، اسکول بھی کھل جائیں تو اسکول جاتے ہوئے تسبیح پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مہدوی گھرانہ وہ ہے کہ جب باپ 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتا ہے تو بیٹا بھی وہی کرتا ہے، بیٹی بھی وہی کرتی ہے، پورا گھرانہ صلوات مولا کو ہدیہ دیتا ہے۔ اب یہ آپ کو ٹریننگ پریکٹس
کل تو پوچھوں گا، ہر روز تو نہیں پوچھ سکوں گا، لیکن کوشش کیجئے اس سال 40 تک، جہنم تک، ہر روز آپ 500 مرتبہ صلوات پڑھیں، امام زمانہ کو ہدیہ کریں. اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو خود کو کہہ دیں کہ میری محبت امام سے کتنی کمزور ہے کہ موبائل تو دن میں 24 گھنٹے کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں، چارج کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں، مگر امام کے لیے میں 500 مرتبہ صلوات نہیں پڑھ سکتا. یعنی میری محبت کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے. ہم امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمانہ سے بہت دور ہو چکے ہیں. مہدوی گھرانہ وہ ہے جو امام زمانہ کے قریب ہوتا ہے. امام زمانہ کے قریب ہوئیے، ہم نے امام کو بھلا دیا. ایک اور سوال پوچھتا ہوں. ماشاءاللہ محنتی مومنین بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ مہینے میں 10,000 کماتا ہوگا، کوئی مہینے میں 20,000 کماتا ہوگا، کوئی بہت بڑا مالدار ہوگا تو مہینے میں 50,000 کماتا ہوگا. اگر آپ کا، جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہیں، اگر آپ کا 1,00,000 روپیہ گم ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟ آرام سے سو جائیں گے؟ پورا گھر ڈھونڈیں گے یہ کہاں گر گیا، پورا راستہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہ پورا راستہ ڈھونڈیں گے یہ میرا 1,00,000 روپیہ کدھر گر گیا. ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہی کریں گے، پکی بات ہے. خواتین کی ایک چونی گم ہو جائے، پورا گھر ڈھونڈتی رہیں گی یہ میری سونے کی انگوٹھی کہاں چلی گئی. کریں گے یہ ایسے کہ نہیں؟ پکی باتیں کریں گے. آپ کا 1,00,000 تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کسی کا 10,000 روپیہ بھی گم ہو جائے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہتا ہے. کیوں بھائی؟ پیسے سے اتنی محبت ہے. اب سوال کا جواب دو، کتنی مرتبہ جیسے تم اپنے 10,000 کو تلاش کرتے ہو، کتنی مرتبہ ایسے تم امام زمانہ کو تلاش کرتے ہو؟ یعنی 1,00,000 سے زیادہ محبت ہے میرے دل میں. امام زمانہ سے نعوذ باللہ محبت کم ہے، کیونکہ 1,00,000 گم ہوتا ہے تو میں پورا گھر پورا شہر ڈھونڈتا ہوں، مگر میرے امام زمانہ غائب ہیں، میں امام کو تلاش نہیں کر رہا. فارسی کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے ہمیں جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو. کیا مطلب؟ میں جہاں بھی گیا، میں جہاں بھی رہا، آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا. ایسا ہوتا ہے عاشق کہ میں جہاں بھی جاؤں امام زمانہ کو تلاش کروں. آپ لوگ مسجد میں امام بارگاہ میں ہر روز آ رہے ہیں، کتنے مومنین یہاں آ کے امام کو تلاش کر رہے ہیں؟ یقیناً امام آتے ہیں. آپ یہاں روتے ہیں، امام کو پرسہ دیتے ہیں، مگر کیا امام کو تلاش کیا؟ کتنے مومنین 40 ماشاءاللہ جاتے ہیں؟ انشاءاللہ دعا کیجئے اس سال بھی 40 پہ مومنین جا سکیں، 40 کا راستہ کھل جائے. 40 پہ کتنے مومنین جاتے ہیں؟ 10 ملین، 20 ملین، 30 ملین، 40 ملین. اتنے مومنین آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے مومنین 40 میں جا کے امام زمانہ کو تلاش کرتے ہیں؟ وہاں تو مومنین یہ بتاتے ہیں کہ فلاں پول پہ جاؤ تو بریانی ملے گی، فلاں پول پہ جاؤ تو تمہیں مچھلی ملے گی. مچھلی کی تلاش ہے، بریانی کی تلاش ہے، جوس کی تلاش ہے، آئس کریم کی تلاش ہے 40 میں، مگر جس کی تلاش نہیں ہے وہ یوسف زہرا امام زمانہ ہے. ارے اٹھیے، جاگیے، ہم نے بھلا دیا امام کو. اب یہ واقعہ سنیے، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. اور مصائب. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں جمکران میں بیٹھا تھا اور میں زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا خدایا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. یہ عالم کہتے رو رہا تھا. اب ایک سوال پوچھوں، ابھی تک آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں کتنی مرتبہ رو رو کے امام زمانہ کی زیارت کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ تو جب بھلا دیا تو بھلا دیا، ہم نے امام کو بھلا دیا. اب سنیے یہ واقعہ. یہ عالم دین کہتے ہیں میں رو رہا تھا، خدایا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، خدایا مجھے یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما. کہتے ہیں کہ اچانک میں جمکران مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک سید میری طرف آ رہا ہے. اب ایک گلاس پانی کی پیاس کیا ہے؟ خدا کی قسم رونے کا منزل ہے، رونے کا مرحلہ ہے کہ ہم ایک گلاس پانی جتنا بھی امام کو نہیں چاہیے. یہ امام کا گلہ ہے. یہ عالم کہتے ہیں اس وقت میں نہیں سمجھا، اچانک یہ سید میری آنکھوں سے غائب ہو گئے. تب میں رونے لگا، یا مولا
کتنے خبیث ہو چکے ہیں ہم، کتنے برے ہو چکے ہیں ہم، کتنے بے وفا ہو چکے ہیں ہم کہ ایک گلاس پانی جتنا بھی ہم امام کو نہیں چاہتے۔ امام کا جملہ ہے، امام کہتے ہیں یہ ایک گلاس پانی کے پیاس کے برابر بھی مومن ہمیں نہیں چاہتے۔ ہاں کتنی افسوس کی بات ہے، اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہم امام کو نہیں چاہتے، ایک گلاس پانی کے پیاس کے برابر بھی ہماری امام کے لیے پیاس نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا پیسہ گم ہو جائے کسی کا کیسے انسان ڈھونڈتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا کسی کا بچہ گم ہو جائے، خدا نہ کرے، کیسے تڑپ تڑپ کے اپنے بیٹے کو تلاش کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے امام زمانہ کو تلاش کیا؟ نہیں کیا، بس یہ 4-5 دن اور رہے ہیں۔ آئیے اس انداز سے امام کو تلاش کیجئے جیسے کوئی باپ اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کرتا ہے۔ آئیے اپنی پیاس کو بڑھائیں۔ امام شکوہ کر رہے ہیں، امام گلہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک گلاس پانی کے پیاس کے برابر بھی مومن ہمیں نہیں چاہتے۔ آج مسائل پہ مولا حسین پہ کتنے مومنین چیخ کے روتے ہیں، لیکن امام زمانہ سے دوری پر دیکھیے کوئی رونے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کنیکشن امام سے اتنا دور ہو چکا ہے، اتنے امام سے ہم دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان باتوں پہ رونا ہی نہیں آ رہا۔ لیکن یہ وہ جملہ ہے، خدا کی قسم اگر آپ بستر پہ بھی جا کر سوچیں تو دل تڑپ جائے کہ امام کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والے ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہمیں نہیں چاہتے۔ یہ پورا مصائب ہے۔ امام کی مظلومیت آپ مسلسل سن رہے ہیں نا، امام کتنے مظلوم ہیں۔ آئیے کم سے کم ہم امام کو خوش کریں۔ امام چاہتے ہیں ہمیں سینے سے لگائیں، امام ہمارے بابا ہیں، باپ چاہتا ہے بیٹے کو سینے سے لگائے، امام ہمیں سینے سے لگانا چاہتے ہیں، مگر امام کہتے ہیں اے مومنو یہ جو تمہارے گناہ ہیں نا یہ دیوار بن جاتے ہیں تمہارے اور میرے درمیان۔ جب میں امام کی خاطر ایک گناہ نہ چھوڑ سکوں تو کیسی محبت ہے یہ۔ امام بڑے مظلوم ہیں، آئیے امام کو پرسا دیں۔ آپ پانی روتے ہیں، امام زمانہ خون روتے ہیں۔ آئیے امام کی مظلومیت سنیے۔ ایک سوال پوچھوں، اگر آپ کا کوئی دوست ہو، بڑا پرانا دوست ہو، ایک دن آپ اپنے دوست سے کہیں اے میرے دوست بڑے عرصے سے ہماری دوستی ہے مگر میں کبھی تمہارے بابا سے نہیں ملا، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اگر آپ کا دوست اچانک آنکھوں میں آنسو اس کے آ جائیں اور رو کر کہے ارے دوست میں جب 5 سال کا تھا میرے بابا کو ظالموں نے زہر دے دیا، میرا بابا بچپن میں شہید ہو گیا، آپ کا دل دکھے گا نا کہ اب اس دوست کا دل نہیں دکھا نا، یہ تو بڑا مظلوم ہے، یہ جب 5 برس کا تھا یہ یتیم ہو گیا۔ تو پھر آپ اگر اپنے دوست سے پوچھیں اے میرے دوست پھر تمہیں تمہارے دادا نے پالا ہوگا، اور آپ کا دوست رو کر کہے نہیں میرے دادا کو بھی ظالموں نے زہر دے کے شہید کر دیا، اب آپ کا دل دکھے گا نا۔ ہمارا دوست تو بڑا مظلوم ہے، ہمارا دوست کا بابا بھی مارا گیا، ہمارے دوست کا دادا بھی مارا گیا۔ آئیے امام زمانہ سے پوچھیں میرے مولا امام زمانہ آپ کے بابا کہاں ہے؟ مولا رو کر کہیں گے میں 5 برس کا تھا، ظالموں نے میرے بابا کو زہر دے کے مار دیا۔ امام زمانہ سے پوچھئے مولا امام زمانہ آپ کے دادا کے ساتھ کیا ہوا؟ امام رو کر کہیں گے جوانی میں میرے دادا کو ظالموں نے زہر دے دیا۔ آئیے نا امام سے بات کیجئے، امام زمانہ سے پوچھئے امام زمانہ آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا ہوا؟ امام رو کر کہیں گے 14 سال زندانوں میں پھر آیا، اور ظالموں نے زہر دے کے مار دیا، شہید کر دیا۔ امام سے بات کیجئے، امام سے پوچھئے میرے مولا میرے آقا میری جان آپ پہ قربان، مولا آیا مولا
آپ کے دادا زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا امام رو کر کہیں گے میرے دادا سجاد کو ماں بہنوں کے ساتھ ہائے بازاروں میں پھرایا گیا. امام کا دل زخمی ہے. امام سے آ کر پوچھئے میرے مولا میرے آقا آپ کے دادا حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ امام رو کر کہیں گے 3 دن پیاسا رکھا ہائے لاش کو پامال کیا. امام سے پوچھئے مولا میرے آقا میری جان آپ پہ قربان مولا آپ کی پھوپھی زینب کے ساتھ کیا ہوا؟ مولا رو کے کہیں گے وہ بیوی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی ہائے اسے درباروں میں لے کر آئے. امام کا دل زخمی ہے. امام سے پوچھئے مولا آپ کی دادی زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ مولا رو کے کہیں گے ظالموں نے آگ کا دروازہ گرایا ہائے اماں کی پسلیاں ٹوٹی. امام زمانہ روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھیے آنکھوں کو بند کیجئے سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین بلند السلام علی الحسین علی ابن وعلی اولاد الحسین. میرے مولا یا حسین جان میرے مولا یا حسین جان میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا یا حسین جان. بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان 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 میرے مولا میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا
میرے مولا حسین کی بہن زینب. اللہ نے بڑا امتحان لیا. یہ وہ بی بی تھی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی. کربلا کے بعد ظالم اس بی بی کو قیدی بنا کے کوفہ لے کر آئے. امام زمانہ فرماتے ہیں جہاں میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑے جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں. امام زمانہ آئیے ابھی پھوپھی زینب کے مصائب پڑھنے والے عزاداروں. بی بی زینب پہلے بھی ایک مرتبہ کوفے آئی تھی مگر کب؟ جب بابا علی کی حکومت کا زمانہ تھا. ساتھ میں حسن تھے، حسین موجود تھے، عباس موجود تھے. جب بی بی کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا عزادارو تاریخ بتاتی ہے دن کا وقت تھا. مولا حسن نے پوچھا بابا علی کیا حکم ہے؟ علی کی غیرت سنو گے. علی نے کہا حسن بیٹا دن میں زینب کو او بازار سے نہ لانا. حسن بھی ساتھ تھے، عباس بھی موجود تھے. بی بی چادر میں تھی، بی بی محمل میں تھی مگر علی کہہ رہے ہیں حسن بیٹا زینب کو دن کو بازار سے نہ لانا. مگر ہائے غیرت مندو زینب کا امتحان سنو. کربلا کے بعد یہی زینب قیدی بنا کر کوفے کے دروازے پہ لائی گئی. ابن سعد نے پوچھا ابن زیاد کیا حکم ہے؟ سادات کا قافلہ رات کو پہنچا تھا. ابن زیاد نے حکم دیا دن ہونے کا انتظار کرو. ہزاروں شرابیوں بدماشوں کا مجمع ہائے میں قربان سجاد کی غیرت. آج بڑا مصائب پڑھنا ہے، تھکنا نہیں ہے، بس چند دن اور بچے ہیں. فارسی کا شعر سنانا چاہتا ہوں. شاعر بی بی زینب کے مصائب بیان کر رہا ہے. بی بی زینب اپنے بھائی حسین سے بات کر رہی ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہیں اے حسین جانا میری جان میرے بھائی
ای حسین چشمت را ببند بھیا اپنی آنکھوں کو بند کر لو اشارہ سمجھو ای حسین جانم چشمت را ببند حسین اپنی آنکھوں کو بند کر دو جان زہرا اصرار می کنم چشمت را ببند حسین تجھے اما زہرا کا واسطہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے حسین آنکھوں کو کیوں بند کریں اب سنو گے خواہری کہ تمام عمر بر سجاده بود حسین تیری وہ بہن جسے پوری زندگی ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا چشمت را ببند اسی بہن کو شمر بازار لے جا رہا حسین آنکھوں کو بند کر دو اس بہن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے کہیے یا حسین یا حسین یا حسین بلند یا حسین عزادارو آج بی بی زینب کے مصائب پڑھنے ہیں شب عاشور ہے میرے مولا حسین خیموں کا نظارہ لے رہے ہیں ایک خیمے کے قریب آئے کیا سنا ایک بیوی اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے میرے شیرو تم حیدر کرار کے نواسے ہو کل جب جنگ لڑنے جاؤ گے دشمن کو بتا دینا علی کے نواسے آئے ہیں مجھے نہیں معلوم شاید مولا نے یہ سنا ہو وہ بیوی اپنے بچوں کو کہہ رہی ہے میرے شیرو اگر فرات تک پہنچ گئے پانی نہیں پینا بچوں نے پوچھا ہوگا اماں پانی کیوں نہ پیئے اماں نے کہا تیرے ماموں کے بچے پیاسے ہیں آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے امام زمانہ کو بلانا ہے عاشور کا دن آیا ایک ایک کر کے شہادتیں ہو رہی ہیں مگر اون و محمد کو اجازت نہیں ملی بیٹے ماں کے پاس آئے اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے بی بی زینب نے کہا حسین میرے بیٹوں کو اجازت دے مولا نے فرمایا عبداللہ نہیں ہے بی بی نے فرمایا اجازت لے کر آئی عزادارو
اب شہزادوں کو ذرا پہنائی گئی، ہائے شہزادے اتنے چھوٹے تھے ذرا ان کے بدن جتنی نہیں تھی۔ ایک کو حسین نے گھوڑے پہ چڑھایا، دوسرے کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، دونوں بھائی لڑنے گئے۔ عمر ابن سعد نے کہا چھوٹے بچے ہیں جلدی مار دو۔ ایک بھائی کے سر پہ ایک ظالم نے گرز مارا، ایک بھائی گھوڑے سے زمین پہ آیا، دوسرا بھائی بھی زمین پہ آیا، حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ شاید بچوں نے رو کے کہا ہو ماموں جان اماں کو کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے مگر پانی نہیں پیا۔ ہم فرات تک گئے تھے مگر سکینہ کی پیاس یاد تھی، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو اب لاشیں آئیں، ساری بیویاں آئیں، مگر جو بی بی نہیں آئی وہ بی بی زینب تھی۔ مولا حسین نے زینب بہن کو بلایا، عجب نہیں دونوں بچوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے، زینب نے رو کر کہا ہو میرے شیرو اب میں کسے ماموں پہ قربان کروں۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے بی بی زینب نے علی اکبر کے لیے بیان کیا، قاسم کے لیے بیان کیا، مولا حسین کے لیے بیان کیا، مگر اونو محمد کے لیے گریہ نہیں کیا۔ 11 محرم کو ساری بیویاں لاشوں سے ودا کرنے آئیں، ساری وارثاں اپنے اپنے لاشیں پر گئیں، مگر اونو محمد کی لاش پہ بی بی زینب نہیں گئے۔ بیوی نے کہیں اونو محمد کو یاد نہ کیا، کوفے چلی گئی مگر اونو محمد کو یاد نہیں کیا، شام چلی گئی مگر اونو محمد کو یاد نہ کیا۔ اب شام سے جب رہائی ہونے والی تھی، ہائے شہیدوں کے سر آئے، سب سے پہلے ایک ننھا سا سر آیا، او اصغر کی مانگ بڑی سر لائے گئے۔ یہاں اچانک ایک سر آیا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں، بی بی زینب نے کہا دے دو میرے حسین کا سر۔ بھائی کے سر کا بوسہ لیا، یہاں اچانک 2 ننھے چھوٹے سر آئے، ہائے آواز بلند ہوئی کیا ان سروں کی کوئی وارثہ ہے؟ ساری بیویوں نے بی بی زینب کو دیکھا، بی بی زینب نے سر جھکا دیا، اونو محمد کو نہیں دیکھا۔ ظالم نے کہا کیا ان سروں کی وارثہ شام غریبہ میں جل کے مر گئی یا فضا سے برداشت نہ ہوا؟ دونوں سروں کو لیا، بی بی زینب کی خدمت میں آئی، کہا بی بی آپ کے شہزادے، شاید بی بی نے کہا ہو میں نے بچے حسین پہ صدقہ کر دیے۔ ہائے اونو محمد
کیا نہیں کیا. ہائے سادات کا قافلہ کربلا واپس آیا. ساری بیویاں ہر قبر پہ گئیں مگر بی بی زینب اونو محمد کی قبر پہ نہیں گئی. سادات کا قافلہ مدینے واپس آیا. ہائے بی بی زینب نانا کے روزے پہ گئی. رو کے کہا نانا کربلا کی سنانی لے کر آئی ہوں. نانا اگر نامحرم نہ ہوتے میں تازیانوں کے نشان دکھاتی. مگر نانا کے پاس بھی اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا. پھر بی بی زینب اماں زہرا کی قبر پہ گئی. حسین کا خون بھرا کرتا رکھا. ہائے زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا. زینب نے رو کر کہا اماں یہ تو کرتا ہے مگر میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی. شمر نے حسین کی داڑھی کو پکڑا. ہائے خنجر مارا. بس میں نے ختم کیا. مگر اماں زہرا کی قبر پہ بھی شکوہ نہیں کیا. اونو محمد کو یاد نہیں کیا. اب بی بی زینب اپنے گھر واپس آئی. اولاد والو ہائے جیسے گھر واپس آئی. دو ننھے چھوٹے مسلح دیکھے. وہ بی بی جو کربلا میں نہیں روئی, وہ بی بی جو شام میں نہیں روئی, وہ بی بی جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی, وہ بی بی جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی. عجب نہیں ننھے مسلوں کو سینے سے لگایا ہوگا. ہائے اونو محمد. اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم میرے اللہ امام زمانہ چند ظہور فرما. میرے اللہ ہمارے گھرانے کو مذہبی گھرانہ بنا. میرے اللہ ہمیں عاشق امام زمانہ بنا. میرے اللہ اس سال ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما. جو مشکلات میں ہیں بحق مشکل کشا کی ان کی مشکل کشائی فرما. حاضرین مجلس سے مفہومین, قانیان مجلس سے مفہومین, ہمارے